لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. خدا اللہ کے چاہے مصنوعین آپ کے اطاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ لوگوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج کے دن کی دعا، آج 26ویں تاریخ ہے ماہ مبارک رمضان کے. آج کے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی فیہ محبا لیولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین. خدایا مجھ کو اس دن اپنے دوستوں کا محب اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے، اور اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء کی سنت کا پابند بنا دے. اے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے، اے مطالب یہاں پہ 3 ہیں جس کی درخواست بندہ کے معبود سے کر رہا ہے. پہلی اولیاء خدا کی دوستی، دوسری دشمنان خدا سے دشمنی، تیسری سنت رسول کی پیروی کی. فکر اول جو یہاں پر ہے، اللہم اجعلنی فیہ محبا لیولیائک ومعادیا لأعدائک. مذہبی تشیع یعنی شیعت کے مذہب میں اور اسلامی جو شریعت کی بنیاد ہے وہ تولا اور تبرہ ہے، یعنی اسی چیز پر استوار ہے. تولا یعنی کیا؟ خدا اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے دوستی کرنا. تو یہ ہے تولا. تبرہ کیا ہے؟ خدا، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یعنی تبرہ ہے. یہ بنیادی اور اساسی چیز ہے شیعت کی، جو دوسرے مذہب سے ہمیں جدا کرتی ہے، کو الگ بناتی ہے. اس ماہ میں خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم نے دعا کریں، خدایا تو مجھے اپنے دوستوں کا کیا ہے؟ محب بنانا، اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دیں. یعنی یہ جو امر ہے، اس امر کے لیے بہت ضروری ہے کہ بصیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر. کو پہلے بھی بتایا ہے کہ صرف ظاہری آنکھ جو ہے وہ نظریں نہیں کہلاتی، بلکہ وہ نظریں کہ جو واقعی صحیح و باطل میں فرق دیکھ سکے، فرق کر سکے، وہ بصیرت ہونی چاہیے. اور اس کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان دوست کو دشمن، دشمن کو دوست سمجھ جاتا ہے. قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہ السلام میں اور ان کی سیرت و کردار کی روشنی میں دشمن شناسی کا جو مثلا ملکہ، یعنی اس چیز پر ہمیں بالکل تخصص ہو جانا چاہیے، اس چیز پر ہم بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی مثلا جو آیات قرآنی اور احادیث ہے اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو سیکھیں کہ ہم اپنے دشمن اور دوست کو کس طرح پہچانیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے پاس ابلیس ایک خیر خواہ بن کر آیا تھا، لیکن ان تینوں نے کیا کہ اپنی بصیرت کی بنا پہ دشمن کیا کر لیا؟ پہچان لیا تھا. کیونکہ جو خدا، نبی خدا اور معصومین کی مخالفت کرے اور ان کے خلاف ورزی کا مشورہ دے، چاہے کتنا ہی مقدس لباس میں ہو، چاہے وہ کتنا ہی خیر خواہ نظر آئے، مگر وہ دشمن ہے. یعنی ہمیں ظاہری کسی کا بھی نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر سامنے جو ہمارا طرف ہے، یعنی خدا اور نبی خدا معصومین کی مخالفت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے.
پھر اگر کوئی ایسا ہے کہ تم مخالفت کرتا ہے پھر وہ کتنا بھی کیوں نہ اچھا ہو، ظاہری پہناؤ اس کا بہت اچھا ہو، کلام بہت اچھا کرتا ہو، لیکن وہ کیا ہے، دشمن ہی رہے گا۔ تو یہ بصیرت ہوتی ہے جس سے انسان پرکھتا ہے دوست اور دشمن کو۔ اب یہ بات جو ہے وہ یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں، اب یہ جو چیز ہمیں یہاں پر ہے کہ جو ہمارا تولیہ اور تبرہ جو دین کا رکن ہے، یعنی تولیہ جو اہل بیت کے دوست ہیں وہ ہمارے دوست، اور جو ان کے خدا اور اہل بیت کے دشمن ہیں وہی ہمارے دشمن ہیں۔ اور دوستوں سے دوستی کا اظہار کرنا اور دشمنوں سے اظہار نفرت کرنا، یہی کیا ہے، تبرہ اور تولیہ ہے۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں ذکر کروں۔ کیا ذکر کرنا ہے؟ بالخصوص تبرہ سے متعلق، براصل تبرہ دونوں کا تعلق کیا ہے، دل و جان سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ قلبی کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی صرف ایک زبان سے کہہ دینا، یہ صرف ظاہر اس چیز کو ظاہر کر دینا چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کے دل میں ہوتی ہے، انسان کے روح میں ہوتی ہے، جس کا اظہار عمل سے بھی ہو اور زبان سے بھی ہو، مگر ایک شرط ہے کہ جب انسان تبرہ اپنی زبان سے کر رہا ہے تو یہ ضرور خیال رکھے کہ کہیں یہ چیز کسی بڑے نقصان کا سبب نہ بنے، یعنی جانی، عزت یا دین پر جب کوئی نہ چاہے تو یہ ساری چیزیں، یعنی ایسے مواقع ہمیں دیکھ کے تبرہ کرنا ہے جہاں پر کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، یعنی ہر جگہ پر تبرہ کرنے سے اجتناب کیا گیا ہے، یہ سیرت معصومین علیہ السلام ہے۔ بہرحال تولیہ اور تبرہ کیا ہے، دین کا اساس ہے، دین کا رکن ہے، اور رسول اکرم نے جو سب سے زیادہ اس چیز کو میں بتلایا ہے، یعنی غدیر کے میدان میں یہ واضح کر دیا تھا اللہ کے نبی نے کہ تو اسے دوست رکھ خدایا جو علی کو دوست رکھے، اور تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، یعنی جو علی کا دشمن ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے خطاب کر کے انہوں نے فرمایا، اگر تو اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ امام نے اسے بتایا کہ تو اپنے دل کی طرف رجوع کر، اگر تیرے دل میں اللہ کے نیک بندے اور اہل اطاعت سے محبت ہے تو تو کیا ہے، جنتی ہے۔ یعنی اگر ہمیں اپنے دل کا حال اس طرح سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، یعنی ان افراد کے لیے، ان اشخاص کے لیے کون سی جو ہے وہ احساسات ہیں، اگر اس کے اندر محبت ہوگی تو وہ جنتی، اور اگر اہل اطاعت کے علاوہ اور اہل معصیت سے بھی محبت ہے، یعنی دشمن اہل بیت، دشمن خدا سے بھی اگر محبت ہے تو یہاں پر کیا ہوگا، تو جہنمی کہلاتا ہے، جہنمی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے، یعنی کس معیار پر ہم دوستی اور دشمنی کریں۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن دوستی اور دشمنی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ سبب ہوتے ہیں، بلا وجہ تو نہیں نا ہم کسی سے بھی دوستی کرتے ہیں، یا ہم بلا وجہ تو نہیں نا کسی سے بھی دشمنی ٹھان لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر دوستی اور دشمنی آخرت کے پیش نظر ہو تو وہ خدا کے لیے ہے، تو اسے معیار کو جو ہے پیش نظر ہمیں مومنین کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اور دشمنوں کو دشمن رکھنا چاہیے۔ یعنی دوستی بھی ہماری، ہم نے پڑھا پچھلے دروس میں بھی کہ ہماری دوستی خدا کے لیے ہونی چاہیے، اور ہماری دشمنی بھی جو ہے وہ خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی نہ ہم ایسی کوئی دوستی کریں جس سے خدا راضی نہ ہو،
اور نہ ہم ایسی کوئی دشمنی کریں. خوب، تو یہ ساری چیزیں یعنی دوستی دشمنی بھی کیا ہے، خدا کی رضایت نہیں ہونی چاہیے. پیغمبر اکرم اور ان کے باوفا اصحاب کی یہ نشانی تھی کہ جسے قرآن مجید یوں فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حج میں آیت 29 میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اور اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہا رحم دل ہیں. یعنی وہ کوالٹی یہاں پر بتائی جا رہی ہے جو اصحاب باوفا ہیں رسول خدا کے، ان کی خاصیت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہیں، کفار کے لیے بہت زیادہ سخت ہے، اور ان کے یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرم دلی کے ساتھ زندگی کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء الہی کے واضح مصداق یہاں پر ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء الہی کی روشن طریق مصداق ہے. ان سے محبت، خدا اور رسول سے محبت ہے، سے دوستی ہے، اور ان کے دشمن خدا اور رسول سے دشمنی ہے. یعنی بے شمار احادیث و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یعنی روایت ہے فریقین کے کتابوں میں کہ جن سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت سے دوستی اور ان کے دشمن اور ان سے دشمنی خدا اور رسول سے، یعنی جو دشمنی خدا رکھتے ہیں اور رسول رکھتے ہیں ان سے دشمنی کیا ہے، مترادف ہے. لہذا مومن کا لوح دل ان کی محبت اور ولایت کی تحریر سے روشن ہے. اس لیے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ مومن کی صحیفہ دل کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی جو ان کا ہوتا ہے، جو ان کے باوفا ہوتے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ کیا ہے، ان کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے کیا رکھتے ہیں، کہ دشمنی رکھا کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری روایتوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، محب کا محبی و محب المحب اللہ و مبغض کا مبغضی و مبغض المبغض اللہ، کہ اے علی آپ کا محب میرا محب اور میرا محب اللہ کا محب ہے، اور آپ کا دشمن میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے. یعنی جو علی کو دوست رکھتا ہے گویا وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اور جس نے علی سے دشمنی رکھی گویا اس نے علی اللہ اور رسول سے بھی دشمنی رکھی. خوب، تو یہ معیار ہے دشمنی اور یعنی تولا اور تبرہ کا. آج کے دن ہم یہ دعا مانگیں کہ خدایا بحق علی ابن ابی طالب ہمیں خدا رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی دوستداروں میں قرار دے. دوسرا فقہ جو ہم نے پڑھا، مستنن بسنت خاتم انبیاء، یعنی جو فراز ہے دعا کی بندہ اپنے رب سے دعا گو ہے کہ مجھے تو اپنے اے حبیب خاتم الانبیاء کی سنت کا پیرو بنا دے، یعنی ان کا حقیقی پیروکار ہمیں بنا دے. اور یہ چیز جو ہے وہ پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ صرف دعا کافی نہیں بلکہ انسان کو خود اس کے لیے مقدمات فراہم کرنے ہیں، اور پھر خداوند کریم کی جانب سے توفیق ہمیں ہوتی ہے. یعنی حرکت میں برکت ہے. صرف بیٹھے بیٹھے صرف ہم دعا کریں، کوئی کوشش اور کوئی اقدام اپنی طرف سے نہ کریں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. پھر خدا کی بھی توفیق شامل حال نہیں ہوتی. توفیق خدا کی اسی کو ملتی ہے جو واقعاً جس کا دل مائل ہوتا ہے، جو خود سے چاہتا ہے، اسی کو توفیق بھی ہوتی ہے. تو تعریف سنت کیا ہے؟
کہ سنت الرسول کیا ہے، یعنی یہاں پر جو لفظ آئے نا کہ سنت خاتم انبیاء کی سنت پر ہمیں رکھ، تو یہاں پہ سنت سے کیا مراد ہے، یعنی سنت کا جو لغوی میں معنی ہے وہ روش کو کہتے ہیں، لیکن یعنی کسی کے بھی طریقے کو. یہاں پر فقہا متکلمین کے اصطلاح میں سنت بدعت کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک وہ چیز جو دین میں نہیں تھی اور آئی اسے ہم بدعت کہتے ہیں، لیکن وہ جو دین کا جز ہے، وہ جو دین کا حصہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں. ہر وہ حکم جو اصول شریعت سے تعلق رکھتا ہو وہی سنت ہے، اور بدعت ہر وہ امر جو اصول شریعت کے مخالف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدعت. دوسری اصطلاح میں سنت یعنی مستحب امر کے مترادف ہیں، یعنی شریعت کا وہ حکم جس پر عمل کرنا ترک کرنے سے بہتر ہے، یعنی جس کے انجام دینے میں ثواب، ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں پر سنت اسے کہا گیا ہے. اصولین کی اصطلاح میں سنت کے معنی جو ہے وہ اختلاف ہیں. اہل سنت کے نزدیک ہر وہ چیز جو پیغمبر اکرم سے صادر ہوئی ہے اسے کیا کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو یا تقریر رسول ہو، وہ سنت ہے. یعنی سنت کے معنی اہل سنت اور اہل شیعہ کے درمیان جو ہے وہ ایک حد تک مشترک ہے، کامن ہے، مگر شیعوں کے نزدیک پیغمبر اکرم کے علاوہ تمام ائمہ یعنی سنی کیا کہتے ہیں کہ فعل معصوم یعنی جو فعل رسول، تقریر رسول اور قول رسول یہ کیا ہے، سنت ہے. شیعہ افراد کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام و حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی جتنے بھی تقریر، فعل اور قول صادر ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، سنت کہلاتے ہیں. وہ شریعت میں حجت و دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی شیعہ صرف اور صرف رسول کے تقریر اور رسول کے مثلاً تقریر، فعل اور قول پر صرف منحصر نہیں ہے، بلکہ شہداء معصومین علیہ السلام سے جو بھی چیزیں صادر ہو جاتی ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں. خلاصہ یہ کہ شیعوں کے نزدیک قرآن کریم کے بعد سنت معصومین حجت اور دلیل شرعی ہے، یعنی شہداء معصومین کی سنت حجت شرعی ہے، اور سنت 3 امور پر مشتمل ہے، یعنی قول، فعل اور تقریر. یہ تینوں چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے سنت، چاہے وہ کہیں، چاہے وہ کر کے دکھائیں، چاہے وہ ان کے قول وغیرہ ہوں، کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، سنت کہلاتی ہیں. یہاں پر جو کہا گیا کہ مثلا قول معصومین یعنی یہاں پر جو فعل معصوم جو ہیں، یہاں پر قول معصومین علیہ السلام اصول حدیث کے اعتبار سے کیا ہے، صحیح ہو، یعنی اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہو. یعنی یہ قول ہے کہ قول معصومین جو ہیں وہ جس نے ہم تک پہنچائی حدیث، ان میں سارے رائٹرز جو ہیں، یہ سارے راوی جو ہیں وہ حجت ہونا چاہیے، لائق اعتبار ہونا چاہیے وہ. اور اسی طرح فعل معصومین علیہ السلام بھی کیا ہے، حجت ہے، یعنی معصوم کا عمل اس بات پر دلیل ہے کہ یقیناً وہ عمل شریعت میں جائز ہے، کیونکہ اگر وہ عمل حرام ہوتا تو اسے معصوم ہرگز انجام نہیں دیتے. یعنی اگر انہوں نے انجام دیا ہے بس وہ کیا تھا، جائز تھا، اس لیے انجام دیا. یعنی اپنی جو معصومین علیہ السلام ہے، اگر کوئی شخص معصوم کے سامنے کسی کام کو انجام دے، اور معصوم یعنی فعل معصوم ہم پڑھ رہے تھے، یعنی فعل معصوم جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جو کچھ بھی انہوں نے انجام دیا، وہ سب کچھ جائز تھا، اور وہی ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ جائز نہیں ہوتا تو وہ انجام نہیں دیتا. اور اسی طرح تقریر معصومین علیہ السلام میں جو ہمارے لیے حجت ہے. تقریر سے کیا مراد ہے،
یعنی اگر کوئی شخص معصوم کے سامنے کسی کام کو انجام دے اور معصومین اس کو دیکھ کر خاموش رہیں اور اس سے اپنی رضایت کا اظہار کریں تو غیر معصوم کا وہ عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ حجت شرعی بن جائے گا، کیونکہ اگر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کے لیے، یعنی وہ صحیح تھا، اس لیے اگر وہ غلط کہتا تو وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے، اور خاموش ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی رضایت کا اظہار کیا۔ معصوم کا وہ عمل بھی کیا ہو گیا؟ حجت شرعی۔ غیر معصوم کا بھی یہ عمل کیا ہو گیا؟ حجت شرعی ہو گیا، کیونکہ معصوم علیہ السلام نے اس پر اپنی خاموشی کے ذریعے مہر رضایت ثبت کر دی۔ اگر وہ کام جائز نہیں ہوتا تو یقیناً معصومین پر ہادی برحق ہونے کے اعتبار سے اسے روکنا اور ٹوکنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام علیہ السلام کا اس کام پر نہ ٹوکنا اور منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام شریعت میں جائز ہے اور اس سے منع نہیں کیا۔ یہاں پر اس بات کی صراحت بے حد ضروری ہے کہ معصوم کے ہر خاموشی تقریر نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی تقریر اور حجت شرعی کی حیثیت کیا ہے؟ حجت شرعی کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جس بھی معصوم کی رضایت سمجھی جا سکتی ہے، ورنہ ممکن ہے کہ معصوم نے اس کو اسی کام کرنے سے پہلے منع کر دیا ہو، مگر معصوم کے منع کرنے کے باوجود اس نے دوبارہ معصوم کے سامنے اس کام کو انجام دے رہا ہو، پھر معصوم نے اس کی تکرار عمل پر اسی حال پر چھوڑ دیا ہو۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پر منع کرنا اس شخص کے لیے مضر، یعنی بہت سارے مسئلات ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ خاموشی رضایت کی علامت ہو۔ بعض وقت کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ معصومین نہیں منع کر پائے ہوں یا منع کیا ہو لیکن وہ نہیں سنا ہو تو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہوگا، یا تقیہ کے حال میں ہو یا کچھ اس طرح سے وہ ہو، تو یہ سارے بھی مسئلے ہیں۔ تو خوب تقریر معصومین علیہ السلام کے بھی جو ہیں وہ طریقے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اسے جاننا ہے، مکمل اس کی بھی آگاہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ خوب، اب سنت رسول کیسے حجت ہے ہمارے لیے؟ یعنی قرآن کریم یقیناً سرچشمہ احکام الہی ہے، مگر قرآن میں تمام احکام تفصیل سے بیان نہیں ہے، جیسے کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے مگر تفصیل سے موجود نہیں ہے، یعنی نماز کس طرح پڑھائی جائے، بس یہ ہے کہ نماز برپا کرو، ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کہہ دیا گیا، لیکن ہمیں یہ تو نہیں بتایا گا کہ نماز پڑھنا کیسے، یہ اٹھنا بیٹھنا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، اس کے پہلے مقدمات کو جو ہے وہ انجام دینا، مثلا وضو وغیرہ کرنا، یا جو کچھ بھی چیزیں ہم کرتے ہیں یا اذکار کرتے ہیں نماز میں، یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ سب ہمیں کہاں سے معلوم پڑا؟ کون سی نماز کتنی رکعت ہے، کس وقت میں ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے سنت کی جانب رجوع کرنا ضروری ہے، اس لیے قرآن کریم حکم دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روک دیں اسے رک جاؤ، اسے جس سے منع کر دیں اسے مان لیو۔ خب سنت معصومین اور سنت رسول ہے کہ زمانے رسالت مآب میں رسول کی سنت شرعی تھی، حجت شرعی تھی، اس کے بعد اس کے بعد کے زمانے کے لیے کوئی بھی فرد تو ہو جس کا، یعنی رسول اب چلے گئے جب دنیا سے، تو اس کے بعد کیا، کون ہے حجت شریعت؟ یہاں پر رسول نے ہمیں بتا دیا حدیث ثقلین کے ذریعے کہ انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اور اہل بیت ہیں، اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بے شک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یہ ہے کہ رسول خدا نے یہ بتا دیا کہ قرآن اور رسول کے بعد جو حجت شرعی ہے
جو حجت ہے اس دنیا پر وہ ان کے اہل بیت ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی، یعنی جب تک قرآن ہے اہل بیت موجود ہیں، جب تک اہل بیت ہیں قرآن موجود ہے۔ آج اگر قرآن ہم اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہے تو یہ چیز کی دلیل اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اہل بیت کا بھی وہ آخری چراغ کیا ہے، آج بھی اس دنیا میں موجود ہے کہ جس کے دامن سے ہمیں متمسک رہنا ہے۔ حدیث ثقلین جو ہے وہ فریقین کے درمیان متفق ہیں، اور اس حدیث کے علاوہ دیگر احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کے لیے اہل بیت کی جو سنت بھی رسول اکرم کی سنت کی طرح حجت و دلیل ہے، لہٰذا جس نے اہل بیت کی سنت سے روگردانی کی گویا اس نے رسول کی سنت سے روگردانی کی، جس نے رسول کی سنت سے روگردانی کی اس نے خدا سے منہ موڑا ہے۔ تو آئیے آج کے دن ہم دعا کریں کہ خدا بندہ تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا کہ ہمیں تا دم زیز تا دم مرگ راہ اہل بیت پر گامزن رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔